آج ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دولت کو، شہرت کو، عزت کو، پیسے کو، دنیا کی ہر چیز سمجھ لیا ہے۔ آپ میں سے بھی اکثر لوگ کامیاب کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس کیا ہے؟ روکھڑا، پیسہ زیادہ ہے، اسی کو کامیاب سمجھتے ہیں نا۔ تو بھائی یہ قبرستانوں میں جا کے دیکھ لو، تھوڑی 10 15 20 سال کے بعد مجھے یہ بتاؤ، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بچیاں بیان سن رہی ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 100 سال کے بعد کوئی ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ؟ کوئی ایک ہم میں سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں 100 سال کے بعد بیٹھا ہوا ہوں گا؟ میرا یہ خیال ہے ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ لیٹے ہوئے ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ ہم کہاں ہوں گے؟ لیٹے ہوئے ہوں گے، اور لیٹے ہوئے بھی بستر پہ نہیں، مٹی کے نیچے لیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو کہاں گئی وہ دولت؟ کہاں گئی وہ عزت؟ کہاں گئی وہ شہرت؟ اس ترقی کے بعد بھی آپ نے جانا کہاں ہے؟ مٹی کے نیچے۔ آج ایک خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے بھی ریکارڈ بھی کروایا ہے، کہ معذور بچہ ہے عورت کے پیٹ میں۔ ڈاکٹروں نے کہا بچہ کیا ہے؟ معذور ہے، پیدا ہوگا زندگی بھر معذوری میں گزارے گا، کسی کام کا نہیں ہوگا، ساری زندگی اس کی آپ کو خدمت کرنی پڑے گی۔ اب خاتون نے کہا بھائی ایسا بچہ ہم ضائع کرا سکتے ہیں جو بیچارہ آپ پر خود بوجھ بنے گا معاشرے پر؟ تو مسئلہ کیا ہے بھائی؟ جب 4 مہینے کا حمل ٹھہر جائے، بچے میں جان پڑ گئی ہے، روح پڑ گئی ہے، اگر بتاؤ ایک بچہ معذور پیدا ہوا تو کیا آپ اس کو قتل کر سکتے ہو کہ معذور ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی نابینا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ آج تو کتنے سارے بچے کسی کام کے نہیں ہوتے، ماں باپ کہہ رہے ہوتے نا تو پیدا کیوں ہوا؟ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو کیا مطلب کسی کام کا نہیں ہے تو مار دیں اس کو؟ انگریزوں میں نا ہمارے ایک رشتہ دار گئے امریکہ، انہوں نے کہا ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ۔ اس کا نام کیا ہے؟ موت کا ڈاکٹر۔ اس کا کام ہے بندے مارنا۔ حالانکہ ڈاکٹروں کا کام ویسے کیا ہوتا ہے؟ بچانا، لیکن اس ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ بندے مارنا۔ کیوں مارنا بھائی؟ جو بھی ایسا مریض ہوتا ہے نا جس کو کینسر ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بھائی تو 6 مہینے میں ویسے ہی مر جائے گا، اور وہ تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، کوئی معذور ہے، زندگی سے بیزار آ گیا ہے، کوئی اب زندگی کا فائدہ نہیں ہے، تو وہ پیشنٹ اس ڈاکٹر سے کہتا ہے بھائی تو مجھے ایسا سلا انجیکشن لگا کہ پولیس بھی مجھے نہ اٹھا سکے، میں ایسا سوں۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ پولیس ہر ایک کو اٹھا لیتی ہے کہ نہیں اٹھا لیتی؟ میرے سے جب کوئی پولیس والا ملنے آتا ہے نا، کوئی پولیس کا آفیسر مفتی صاحب سے ملنا ہے تو میں فوراً ہاں کر دیتا ہوں۔ ایک دن ایک صاحب نے پوچھا پولیس کا کوئی آفیسر بولتا ہے کہ ملنے آ رہا ہوں، آپ فوراً ہاں؟ میں نے کہا بھائی تمیز سے مل لیتے ہیں، عزت کے ساتھ، نہیں تو موبائل آئے گی اٹھا کے لے جائے گی، پولیس کو کون منع کر سکتا ہے بھائی؟ تو عزت اسی میں ہے کہ جی سر تشریف لائیے، چائے پیئے، اور عزت کے ساتھ مل لینا انسان تو زیادہ اچھا ہے میرا خیال۔ تو پولیس سوتے ہوئے کو اٹھا سکتی ہے کہ نہیں اٹھا سکتی؟ جو بھی سو رہا ہے نہ اٹھے نا، پولیس کو بلائیں فوراً اٹھ جائے گا۔ لیکن ایک نیند ایسی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں جس کو موت کہا جاتا ہے، وہ ایسی نیند ہے کہ پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی۔ ایک دن میرے بھائی ہم سب ایسا سوئیں گے کہ آپ کے ابا پولیس بھی بلائیں گے نا کہ اس کو آ کے اٹھا، پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکے گی۔ تو وہ ڈاکٹر ڈیتھ کیا کرتا ہے کہ جو لوگ ٹینشن میں ہیں، جن کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، ایک ٹیکہ لگاتے ہیں، اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرا ٹیکہ لگاتے ہیں، وہ اس کو موت کے منہ میں لے جاتے ہیں، اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں اٹھا سکتی۔ کافر لوگ یہ کام کرتے ہیں، کیا اسلام میں جائز ہے یہ؟ بولو جلدی سے شاباش۔ کیوں جائز نہیں بھائی؟ جب اس کی زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ارے بھائی وہ تکلیف میں ہے، ٹینشن میں ہے، مصیبت میں ہے، نہ وہ کما سکتا ہے، نہ خود واش روم جا سکتا ہے، پیمپر لگے ہوئے ہیں اس کے، نہ کروٹ بدل سکتا ہے، ایک ٹینشن۔ تو انگریز کہتا ہے، کافر کہتا ہے بھائی اس کی زندگی سے اب اس کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ لذت ہی حاصل نہیں ہو رہی، عذاب میں ہے، تکلیف میں، پین کلر لگا لگا کے اس کو کب تک چلائیں گے؟ تم مار دو اس کو، کیا فائدہ ہے اس کی زندگی کا؟ بظاہر بڑی مضبوط دلیل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس اس دلیل کا؟ کوئی جواب نہیں۔ بھائی زندگی کا فائدہ ہی نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس جواب ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بھائی
ہمیں اللہ نے اس زندگی میں پیدا کیا اس زندگی کے لیے نہیں بلکہ آگے کی زندگی کے لیے. یہاں کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. تو اگر کوئی بیمار ہے, تکلیف میں ہے, اس کو اجازت نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو بولے میرا ٹیکا لگا کے مجھے سلا دو. نا 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 نا, اس کی آزمائش ہے, صبر کرے اس پہ, کیونکہ جتنا صبر کرے گا آخرت میں میزان کے ترازو میں, اعمال نامے میں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھرتا رہے گا. اب یہ بات کافر کی کھوپڑی میں نہیں آتی کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتا. تبھی ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے. آپ کتنی بھی تکلیف میں ہو بھائی, اس پہ صبر کرو. یہ ایگزامینیشن ہال ہے, یہ امتحان گاہ ہے. کسی کو اللہ خوشیاں دے کے آزماتا ہے, کسی کو اللہ ٹینشنیں دے کے آزماتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو جو خوشیوں میں اور بڑی لینڈ کروزر میں اور بڑے ٹھاٹھے مارتی ہوئی گاڑیوں میں اور بڑے مزے کی زندگی میں ہے, کیا وہ کامیاب ہے؟ کیا اگر وہ کامیاب ہے تو دنیا کا سب سے کامیاب ترین آدمی پھر قارون تھا, جس کا قرآن نے بہت برے الفاظ میں ذکر کیا ہے. متکبر تھا. اگر دولت کامیابی ہے, خوشیاں کامیابی ہیں, تو فرعون کامیاب تھا. بغیر الیکشن کے کتنے سال مصر پہ حکومت کی اور کتنی پاورفل حکومت کی اس نے. اور اگر میرے بھائی پیسہ کامیابی ہے تو قارون سے زیادہ کامیاب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں گزرا. قارون کے بارے میں اللہ میاں فرماتے ہیں کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ, اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے. خزانے نہیں, خزانوں کی چابیاں, اتنے خزانے تھے اس کے پاس. تو اگر کوئی تکلیف میں ہے, اذیت میں ہے, ٹینشنوں میں ہے, تو اب یہ نہیں کہہ سکتے اس کا زندہ رہنے کا کیا فائدہ. اس کا زندہ رہنے کا بہت فائدہ ہے. یہ جتنا صبر کرے گا آخرت میں اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی. صبر کرے. ایوب علیہ السلام ساری زندگی بیماریوں میں گزری, ٹینشنوں میں گزری, پریشانیوں میں گزری, لیکن صبر کیا. ایک ناشکری کا جملہ زبان سے نہیں نکالا. اللہ نے کیا تعریف کی ایوب علیہ السلام کی, نعم العبد, کیا بہترین بندہ, انا وجدناہ صابرا. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا. یہی بات ایوب علیہ السلام کی فضیلت اور کمال کا ذریعہ بن گئی. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سوچ میں اور کافر کی سوچ میں 180 ڈگری کا فرق ہونا چاہیے. کافر یہ سمجھتا ہے, ہندو یہ سمجھتا ہے, سکھ یہ سمجھتا ہے, عیسائی یہ سمجھتا ہے, یہودی یہ سمجھتا ہے اور مجوسی یہ سمجھتا ہے. دنیا کے جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا اس دنیا کے لیے ہوئے ہیں. یہاں کی خوشی حقیقی خوشی, یہاں کا غم حقیقی غم. جبکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ہم یہاں کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اگر ہم یہاں کے لیے پیدا ہوئے ہوتے تو 100 سال کے بعد ہم سب لیٹتے کیوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ 100 سال کے بعد ہم سب کیا ہوں گے؟ دوبارہ یہ مضمون تازہ کر لو. کیا ہوں گے ہم سب؟ ہاں, لیٹے ہوئے ہوں گے اور پولیس سے بھی نہیں اٹھیں گے. یہ بھی یاد کر لو. اور 100 سال تو میں نے احتیاطاً کہہ دیا, ورنہ اگلے سال اس تاریخ کو ہو سکتا ہے اس مجمع میں سے 20-30 آدمی مارکیٹ سے کیا ہو چکے ہوں؟ شارٹ ہو چکے ہوں. اگلے سال میں 20-30 اور شارٹ ہو چکے ہوں گے. اس سے اگلے 10 سال, ایک سال میں اور شارٹ ہو چکے ہوں گے. تو 8-10 سال میں بہت سا بندہ اس مجمع میں جو ابھی بیٹھا ہوا ہے نا, 8-10 سال میں مارکیٹ سے شارٹ. 20-30-40 سال میں میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں بچے, چھوٹے چھوٹے بچے شاید بچے ہوئے ہوں. باقی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, عاقل بالغ, جن کی شادیوں کی عمریں ہو چکی ہیں, وہ سارے مارکیٹ سے کیا ہوں گے؟ شارٹ ہوں گے. تو اتنی سی تھوڑی سی زندگی ہے یار, 2 ٹکے کی اوقات ہے زندگی کی. بولو نا کیا ہو گیا؟ 2 ٹکے کی اوقات نہیں رہی یار. اس پہ اتنا فخر کرنا, میری گاڑی, میری صحت, اور میں اتنا مالدار, اور میری اتنی شہرت, اور میں اتنا کامیاب, فضول باتیں ہیں بھائی. یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنا یہ عقیدہ درست کرو کہ ہم دیکھو اس دنیا میں جب ہم مسافر خانے میں ہوتے ہیں نا, سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو بھی ہم چاہتے یہی ہیں کہ ہمارا سفر اچھا گزرے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو اگر جہاز کا ٹکٹ مل رہا ہے تو آپ ٹرین میں جانا پسند. بولو کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہو گیا؟ اچھا, میں نے کہا کہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی ہو یار. کراچی ہے نا, کچھ بھی شارٹ ہو سکتا ہے. تو آپ جب ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہو, خواہش یہی ہوتی ہے نا کہ اچھی سیٹ ملے. جہاز کا ٹکٹ مل رہا ہے تو ٹرین میں نہیں جاؤ گے, ٹرین کا مل رہا ہے تو بس میں نہیں جاؤ گے, بس کا مل رہا ہے تو پیدل نہیں جاؤ گے. کوشش تو یہ ہوتی ہے اچھے سے اچھا سفر ہو جائے انسان کا.
لیکن اس کو انسان مقصود نہیں بناتا. تو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا مسافر خانہ بنا کے بھیجا. یہ دنیا سفر ہے بھائی, اس میں کوئی ڈیفینس میں رہے گا, کوئی اورنگی ٹاؤن میں رہے گا, کوئی ناظم آباد میں رہے گا, کوئی بیریا ٹاؤن میں رہے گا, کوئی ٹھیلا چلا کے گزارا کرے گا, کوئی جناب بڑے بڑے دفتروں میں بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے گزارا کرے گا. لیکن اللہ میاں نے ایک بات بتا دی کہ ٹماٹر والا کبھی کسی لینڈ کروزر والے کو اور بڑے بزنس مین کو دیکھ کے احساس کمتری میں نہ جائے, کیونکہ 50-60 سال کے بعد پولیس اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی اور 50-60 سال کے بعد ٹماٹر والے کو بھی پولیس نہیں اٹھا, دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے. قبر میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ ٹماٹر بیچتا تھا, یہ رکشا چلاتا تھا, یہ چوکیدار تھا, یا یہ 20ویں گریڈ کا آفیسر تھا. اندر جا کے پتہ چلتا ہے. بہت پرانی بات ہے, میں ایک دفعہ کہیں گلشن میں مجھے رینٹ پہ گھر چاہیے تھا, گلشن اقبال میں. تو مجھے کسی نے کہا کہ یہاں کا اس وقت کوئی چھوٹا سا کوئی قبرستان بنایا ہوگا, بڑا وی آئی پی قسم کا قبرستان ہے, یہ بھی سہولت ہے. میں نے کہا میرے بھائی قبرستان اوپر سے وی آئی پی ہوتا ہے, اندر سے کیا ہوتے ہیں, سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. اندر جتنے کیڑے میرے بھائی 22ویں گریڈ کے آفیسر کی لاش پہ ہوتے ہیں نا, ایک آدمی جو 2 کروڑ روپے مہینے کما رہا ہے, جتنے کیڑے اس کی لاش پہ ہوں گے ٹماٹر والے کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو تھوڑے دنوں میں حساب کتاب کیا ہونے والا ہے, برابر. تو پھر اس دنیا کی ٹینشن لینا, میں غریب کیوں ہوں, وہ مالدار کیوں ہیں, اور اس کی سیٹنگ وہاں چل رہی ہے, میری کیوں نہیں چل رہی, یہ بھی یہ لڑکوں کے آج کل بڑے مسائل ہیں. سیٹنگ کسی کی چلتی ہے, شادی کسی اور کی ہوتی ہے, یہ بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے. میں اکثر شعر سناتا ہوں نا, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. اس کو میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کی اتنی شادیاں ہیں ماشاءاللہ, تو کہیں انکار بھی ہوا آپ کا؟ میں نے کہا 20 جگہ انکار ہوا ہے بھائی, 20 جگہ. اور انکار پہ اتنا غم نہیں ہوتا انسان کو, غم اس پہ ہوتا ہے آپ جہاں چاہ رہے تھے وہاں انکار کر دیا, پہلا دھچکا. پھر آپ کو خبر ملتی ہے اس کی کہیں اور شادی ہو گئی, دوسرا دھچکا. تیسری خبر ملتی ہے اس کا بچہ ہو گیا, ڈپریشن میں جائے گا نہیں جائے گا آدمی. چوتھی وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کو ماموں بول رہا ہے. تو زیادتی ہے نا, بتاؤ یار یہ زیادتی ہے یا نہیں؟ تو ماموں کیوں بول رہا ہے یار, کچھ اور بول دینا. لیکن یہ سارے غم اللہ نے چھڑوں چھاٹ کے لیے دنیا میں رکھے. یہ جو چھڑے جتنے بھی گھومتے ہیں, اور یہ جو یہاں چھڑے چھاٹ بہت بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بات یاد رکھ لو, یہ آج کل بہت بڑی ٹینشن ہے, محبتوں کا ناکام ہو جانا. خودکشیاں سب سے زیادہ اس پہ ہوتی ہیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے, بیچ میں آ گئی یہ بات تو جلدی سے چلاتا ہوں میں اس کو. سب سے زیادہ خودکشیاں کس پہ ہو رہی ہیں؟ جہاں چاہتے تھے وہاں نہیں ہوئی, کھمبے سے لے جا کے لٹک جاتا ہے. آپ جاؤ عباسی شہید ہاسپٹل میں, اور جتنے بھی بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں نا, ان کے ایمرجنسی میں جو خودکشی کے کیس آ رہے ہیں نا, 99.999, یہ بے روزگاری نہیں ہے اس میں, 99.999 یہ ہے کہ ان کے بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, ماموں. بچے ماموں کہنا شروع کر دیتے ہیں, اس پہ خودکشی ہوتی ہے. اس پہ بھی سوچو بھائی, دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے دفع ہو یہاں سے یار, ایسی کی تیسی. جس کے حسن پہ آپ مر رہے ہو, کیا وہ ہمیشہ حسینہ رہے گی؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک شعر پڑھا کرتے تھے, تو مجھے بیان میں بیٹھ کے وہ شعر یاد آتا ہے کہ میں شعر یاد کر لوں. آپ کیونکہ ہمیشہ ادھورا شعر سناتا ہوں, پورا آتا نہیں مجھے, پھر میں سوچتا ہوں جب گھر جاؤں گا تو وہ پورا شعر دیکھوں گا ہے کیا, تاکہ صحیح شعر پڑھوں. اس کا خلاصہ میں سنا رہا ہوں اپنے الفاظ میں, کہ پتہ نہیں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں ان کے کہ ختم زندگانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. جس محبوبہ پہ آپ مرتے تھے, صبح شام اس کے نام کی تسبیح جپتے تھے, اور میں میری ابا میری شادی یہاں ہوگی تو میں کروں گا, ورنہ میں مر جاؤں گا, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, یہ انگلش میں یاد کیا ہوا ہے لڑکوں نے, ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے. ایسے ایسے ڈائلاگ چلا کرتے تھے. تو بھائی تھوڑے دنوں کے بعد اس کا حسن کیا ہونے والا ہے, ختم. ٹھیک ہے انسان کو محبت ہوتی ہے, دل مائل ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے, لیکن اس کو ایک حد سے آگے لے جانے کی کوشش مت کرو. کہیں محبت ہو گئی, عشق ہو گیا, پیغام بھیج دو بھائی, شادی ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی دفعہ, ایسی کی تیسی یار. مسافر خانہ ہے, تھوڑے دنوں میں کہاں جائے گی وہ, قبر میں جائے گی. لیلا مجنو کے عشق کے معاشقے بڑے مشہور ہیں نا, کیا خیال ہے؟ اب دونوں کہاں پڑے ہوئے ہوں گے, کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے. اب مجنو کو لے جاؤ, بولو لیلا کی قبر دیکھ, اندر کھول کے دیکھ, اتنی سڑاند آ رہی ہوگی نا اس میں, کہے گا بھائی میری کسی سے بھی شادی کرا دو, لیلا پہ میں کبھی عاشق نہیں بنوں گا. ادھر روح جسم سے نکلی 2-3 دنوں میں باڈی کا ایسا حشر ہوتا ہے, اللہ بتاتے ہیں کہ یہ تھا وہ جس پہ تو پاگلوں کی طرح عاشق ہوا تھا. یہ نوجوانوں میں آج کل بہت بڑا مسئلہ بن گیا, عشق معاشقے, زندگیاں برباد کر رہے ہیں اس کے پیچھے. ایک بزرگ تھے, ان کا ایک مرید تھا,
وہ کسی باندی پہ عاشق ہو گیا, بزرگ کی باندی پہ, اپنے پیر و مرشد کی باندی پہ کیا ہو گیا, بولتے کیوں نہیں, عاشق لٹو ہو گیا. ان پیر صاحب کو پتا چلا کہ باندی میری ہے, لٹو کون ہو رہا ہے باندی میری ہے, لٹو یہ ہو رہا ہے. انہوں نے اس کا علاج کیا. وہ مرید کہتا ہے بھائی میں دل میرا تو میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. ان بزرگ نے اپنی باندی کو کھلایا جمال گوٹا, سمجھ رہے ہو کیا کھلایا, اور جو اس کا جلاب تھا نا, جب باندی کو موشن لگے وہ ایک بالٹی میں جمع کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا ایک دفعہ گند میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا لیکن یہ انسان کا بچہ بن جائے گا. وہ سارا جو گند تھا نا وہ بالٹی میں جمع کرنا شروع کر دیا. تھوڑے دنوں میں بالٹی گند سے بھر گئی اور باندی کی بیچاری کا سارا حسن و جمال کی ایسی کی تیسی ہو, وہ سوکھ کے نا ہڈیوں کا ڈھانچہ, دیکھنے کو دل نہ کرے. تو پھر مرید کو وہ کے سامنے وہ باندی لے کر آئے کہ تو اس پہ عاشق ہے. اس نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ بھائی, یہ میں نہیں اس سے شادی کروں گا, نا 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 نا. انہوں نے کیا کیا, وہ سارا گند جو تھا نا پخانے سے بھرا ہوا, وہ بالٹی لا کے اس مرید کے سامنے رکھی. بولا جب یہ اس کے اندر تھا یہ سب کچھ تو اس پہ عاشق تھا, جب اس کے اندر سے یہ نکل گیا تیرا عشق ختم. اس کا مطلب تو اس پہ عاشق تھا. کیا یہ گند جب اس کے اندر تھا, حالانکہ گند نکلنے سے تو عشق بڑھنا چاہیے نا. اس نے کہا جب یہ گند اس کے اندر تھا تو اس پہ تو لٹو تھا, اس کے بغیر تو رہ نہیں سکتا تھا. یہ گند اس کے اندر سے نکلا ہے اور تیرا عشق کیا ہو گیا, ختم. اس کا مطلب تو لٹو کس پہ تھا, اس گند پہ تھا. تو مرید انسان کا بچہ تھا, اس کی کھوپڑی میں بات آ گئی کہ بھائی حلال کی طرف جاؤ, حرام کی طرف مت جاؤ. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو, ہم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے. دنیا کی ہر چیز کیا ہے, فنا ہونے والی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, قرآن کہتا ہے جب ستارہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاذا ربی, کیا یہ میرا رب ہے. فلما افلا, ستارے صبح کے وقت غائب ہو جاتے ہیں, جب غائب ہو گیا قال لا احب الآفلین, فرمایا میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. خدا وہ ہوتا ہے, محبوب ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے, یہ تو ہمیشہ ہے ہی نہیں میرے ساتھ. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی, جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا نا, 14ویں کے چاند, انہوں نے کہا یہ ہے میرا رب. فلما افلا, چاند بھی ہمیشہ نہیں رہتا, صبح کے وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے. جب چاند غائب ہوا آپ نے فرمایا کہ میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر جب سورج نکلا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی هذا اکبر. فلما افلت قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے, لیکن سورج بھی جب غروب ہو گیا تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں اپنی ذات میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے. تو بھائی جس کے پاس جانا ہے دل اس کو دیا جاتا ہے, جس کو چھوڑ کے جا رہے اس کو تھوڑی دل دیا جاتا ہے. آج تم جس محبوبہ پہ مر رہے ہو پاگلوں کی طرح, تمہاری ڈیتھ ہو جائے, مر جاؤ تم, وہ جائے گی قبر میں تمہارے ساتھ. اب بولتی بند ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, وہ جائے گی تمہارے ساتھ قبر میں. ایک دن کے بعد تمہاری لاش سے جب بدبو کے بھبوکے اٹھیں گے نا, اس کو نکالو بھائی, بیوی نہیں جاتی وہ کہاں سے جائے گی. اور وہ اگر مر گئی یا اس کو مری بھی نہیں, لکوا ہو گیا, جس پہ آج آپ مر رہے ہو نا صبح شام, آج عشق معاشقہ بہت ہو گیا لڑکوں میں, لکوا ہو جائے تھوڑا سا. ایک دفعہ ایک صاحب کا فون آیا نا, نوجوان کا, پرانا قصہ ہے, بعد میں بڑا غصہ ہوا مجھ سے, آپ نے میرا بیان کر دیا. میں نے کہا تیرا نام لے کے تھوڑی بتایا میں نے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں عاشق ہو گیا ہوں, میں پاگل ہو گیا ہوں, مجھے بہت محبت ہے, مجھے کسی طرح وہ لڑکی دلا دو. میں نے کہا بھائی اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ان کے بچے ہم کو ماموں بولو, اگر ہمارے بس میں لڑکیاں دلانا ہوتا تو کسی کے بچے ہم کو ماموں بولتے نہیں بولتے نا. میں نے کہا ہمارے بس میں تھوڑی ہے, ٹرائی مارو بھائی, ابا کو پیغام بھیجو, ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کہیں اور شادی کرو. کہہ رہے نہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, میں نہیں رہ سکتا. پھر آخر میں کہنے لگا مجھے اس سے پاکیزہ محبت ہے. جب یہ بات بولی نا پھر میرا میٹر گھوما کہ جھوٹ کیوں بول رہے تھے, ابھی تک تو بات تھی جو تیرے دل کی حالت تھی تو نے بتا دی, پاکیزہ محبت. میں نے کہا تجھے اپنی ماں سے کیوں ایسی محبت نہیں ہے بھائی, تجھے اپنے باپ سے کیوں نہیں ہے. اس نے فون نمبر بند کر دیا, بلاک کر دیا, تو ڈپریشن میں جا رہا ہے. تیری ماں اگر نمبر بند کر دے, تیری ماں بات چیت چھوڑ دے, ایسی ڈپریشن ہوتی ہے تجھے. جس نے ساری زندگی تجھے گود میں پالا, تیرے لیے سردی گرمی برداشت کی, تکلیف سے تجھے پیٹ میں رکھا, تکلیف سے جنا, ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے تجھے کھلاتی رہی ہے, وہ ناراض ہو جاتی ہے, یہ ڈپریشن ہوتی ہے تجھے. جس سے محبت ہونی چاہیے پاکیزہ, وہ ہے ٹھڑک تیرے پہ دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے اور اس کو کیا بول رہا ہے پاکیزہ محبت. تو میں نے کہا اس کو اگر لکوا ہو جائے ابھی ہے بھائی, اب محبت ہوگی اس سے,
آپ بتاؤ آپ کی کوئی بڑی محبوبہ تھی اور both are made for each other جیسے الفاظوں کا تبادلہ ہوتا تھا, آپ تھوڑے سے آپ کو کہیں فالج کا ہلکا سا اٹیک ہوا, آپ کی جو الائنمنٹ ہے نا تھوڑی سی آؤٹ ہو گئی, جیسے گاڑیوں کی الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے نا, آپ کی الائنمنٹ کیا ہو گئی, ابے تھوڑا سا بونٹ میں کام نکل آیا, آپ کے تھوڑا سا کام نکلا ہے, ڈاکٹر نے کہا یہ ڈینٹنگ کا کام, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہے. بعض دفعہ تو اتنا کام نکلتا ہے پورا ریپیئرنگ کروانی پڑتی ہے. میرے پاس کچھ عجیب عجیب سے لوگ بھی آتے ہیں, تو میں بعض لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں بھائی آپ ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوگے, کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا آپ کو. ایسے ایسے دماغ کے لوگ آتے ہیں نا, ان سے میں کہتا ہوں اب آپ اتنے خراب ہو چکے ہو کہ آپ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والے نہیں ہو, اب آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑ کے نئے سرے سے انسان بنانا پڑے گا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, جس پہ آپ مر رہے ہو, دل دے بیٹھے ہو, اس کو تھوڑا سا فالج کا یا لکوے کا اٹیک ہو اور جو چہرے کی الائنمنٹ تھوڑی سی کیا ہو جائے, آؤٹ ہو جائے, 2 سیکنڈ کے اندر سارا عشق کیا ہو جائے گا, کافور. ہمارا ایک دوست ہے اسکول میں کسی لڑکی پہ عاشق ہو گیا, پاگل ہو گیا, تو اس کے گھر کے باہر چکر لگا رہتا ہے, اس کی گلی سے کبھی ہٹتا نہیں تھا, پٹا بھی ایک دفعہ محلے والوں سے, نہیں جی پاگل. اللہ کی قدرت, اس لڑکی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی, اس کے یہاں کو گومڑا سا نکل آیا کچھ, تو جب اس نے دیکھا نا گلیوں کے چکر بھی چھوڑ دیے اور وہ جو سارا عشق تھا 2 سیکنڈ میں کیا ہو گیا, کافور. تو یہ وہ عشق ہے جس کے لیے نوجوان کھمبوں سے چپک کے حرام موت مر رہا ہے اور جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈلوا رہا ہے, اور لڑکیاں بھی اسی طرح پاگل ہو جاتی ہیں. تو میرے بھائی, شاعر نے کہا ہے نا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. دنیا کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ, اتنا لفٹ کراؤ جتنا یہاں پہ رہنا ہے. جہاں ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو کہیں اور ٹرائی مارو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں وہ جلدی سے اب سورہ لقمان کی تو وہ کروں, یہ تو درمیان میں ایک بیچ میں کچھ باتیں آ گئیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, ہماری زندگی کا جو طرز حیات ہے اس میں اور کافر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کافر کہتا ہے اللہ نے ہمیں اسی دنیا کے لیے پیدا کیا, یہیں ہم انجوائے کریں گے. ہم کیا کہتے ہیں, اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ کہاں کے لیے پیدا کیا, آخرت کے لیے. یہ مسافر خانہ ہے. اگر کسی کو یہاں سے ٹرین کراچی سے پشاور جا رہی ہے, کسی کو آپ نے سفر میں ٹرین میں بٹھا دیا اور سفر ذرا لمبا ہو گیا, تو کچھ بے وقوف کہنے لگے ہم اسی ٹرین کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو عقل مند کیا کہے گا, بھائی یہ ٹرین تو ایک ذریعہ ہے, پیدا ہم نے جانا کہاں اس کے ذریعے, پشاور جانا ہے, لاہور جانا ہے. تو اللہ میاں نے دنیا کے سفر میں ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم نے جانا کہاں ہے, ہم نے آخرت میں جانا ہے. پہلے برزخ کی حیات ہے, اس کے بعد موت کے بعد زندگی ہے, آخرت کی حیات ہے. یہاں ہمیں پیدا اللہ نے کس کے لیے کیا, آخرت کے لیے کیا ہے. تبھی اللہ مارے گا, سب کو ختم کرے گا. تو جب آخرت کے لیے کیا ہے تو ہر وہ کام جو آخرت کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بنے وہ ہم نے کرنا ہے, اور ہر وہ کام جو آخرت کی زندگی کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے ہم نے اس سے بچنا ہے. تو پہلے یہ بات اپنی کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں. آپ لوگ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کمال کی بات یہ کہ جو آخرت کو مقصد بنا لیتا ہے نا کہ میں نے خدا کو خوش کر کے زندگی گزارنی ہے, کمال کی بات یہ, آخرت تو بعد میں ملے گی, دنیا میں بھی خوشیاں مل جاتی ہیں اس کو. میں ایک چند مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو, ایک آدمی کو ٹینشن ہو رہی ہے, ڈپریشن ہو رہی ہے, اس کا یہ نظریہ ہے کہ مجھے خدا نے کس کے لیے پیدا کیا, آخرت کے لیے. دنیا خوشیوں کی جگہ نہیں ہے, میں کیا کروں گا, اس پہ صبر کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ گناہ معاف کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص دیکھے گا کہ میں نے وہ نیکیاں کی نہیں ہیں لیکن اللہ نے میرا شمار تہجد گزاروں میں, روزے داروں میں, اتنے نیک لوگوں میں میرا شمار کیا, حالانکہ میں اتنا نیک تھا ہی نہیں. وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں اتنا نیک تھا نہیں تو میرا شمار تو نے اتنے نیک لوگوں میں کیسے کر لیا. اللہ میاں کہیں گے تجھے فلاں موقع پہ ایک مصیبت آئی تھی, تو نے اللہ سے شکایت نہیں کی, تو نے صبر کیا. پھر تجھے فلاں موقع پہ مصیبت آئی, تو نے کیا کیا, صبر کیا. یہ سارے صبر میں نے نماز روزے کی جگہ تیرے اعمال نامے میں ان کا ثواب ڈالنا شروع کیا. تو یہ جتنی دنیا میں تجھے مصیبتیں آئی ہیں یہ ساری مصیبتوں کا اجر ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں. تو وہ شخص کہے گا کاش میں نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہ دیکھی ہوتی, ہمیشہ ٹینشنوں میں گزرا ہوتا, میں ہمیشہ میں پریشانیوں میں رہا ہوتا. اللہ ہم سب کو بچائے پریشانیوں سے. تو میں مثال دے رہا تھا, ایک آدمی جسے کوئی ٹینشن ہوئی, ڈپریشن میں گیا, ایک مصیبت آ گئی, جب اس کے سامنے آخرت ہے, ایوب علیہ السلام کا واقعہ سوچے گا, یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے بیٹا چھین لیا, ساری زندگی صبر کیا کہ نہیں کیا, روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی, بینائی چلی گئی, مگر زبان سے ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکال رہے, اور کیا کہہ رہے ہیں, انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون,
اے میرے بچوں میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کوئی حادثہ اتفاقی نہیں ہوتا, کوئی مصیبت اتفاقی نہیں ہوتی. خوشی بھی اللہ کی طرف سے, مصیبت بھی اللہ کی طرف سے. ہوا مولانا. صحابہ کو جب جنگ میں شکست ہوئی ہے, زخمی ہوئے, شہید ہوئے, معذور ہوئے, تو کیا صحابہ نے کہا؟ ہوا مولانا, ہمارا دوست کون ہے؟ اللہ ہے. لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. منافقین نا غزوہ احد میں بڑی خوشیاں منا رہے تھے. منافقین نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ مت جاؤ غزوہ احد میں لڑنے کے لیے, شکست ہوگی, ہم بہت تھوڑے ہیں, دشمن بہت طاقتور, مت جاؤ مت جاؤ. صحابہ چلے گئے, اللہ کا حکم تھا, اور شکست ہو گئی. کتنے سارے شہید ہو گئے, کتنے سارے زخمی ہو گئے. اب منافقین کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا. کہنے لگے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے لو نعلم قتالا لاتبعناکم. یہ جہاد تھوڑی ہے, تو خودکشی ہے. اتنے تھوڑے سے لوگ لڑ رہے ہیں, کس سے؟ اتنے زیادہ لوگوں سے. ہماری بات مان لیتے, اتنے لوگ شہید نہ ہوتے, اتنے زخمی نہ ہوتے. تو اور ان کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا. اللہ نے صحابہ کو کیا جملہ سکھایا کہ جب یہ منافقین مذاق اڑایا کریں تو ان سے یہ کہہ دیا کرو, ادھر توجہ رکھیں, ان سے یہ کہہ دیا کرو لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, کہ دیکھو ہمیں جو غم پہنچا ہے وہی پہنچا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے. تو یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے. ہوا مولانا. مصیبت جب دشمن کی طرف سے پہنچتی ہے تو بڑی خطرناک ہوتی ہے. دوست کی طرف سے پہنچتی ہے تو وہ خطرناک نہیں ہوتی, وہ محبت کی چٹکی ہوتی ہے. دیکھو ایک ٹیکا ڈاکٹر لگاتا ہے, چیخ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ تکلیف اس میں بھی ہوتی ہے, پھر بھی لگوا رہا ہوتا ہے آدمی, تشریف پہ لگواتا ہے جا کے باقاعدہ ٹیکے. کہہ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب پچھلے ہفتے یہ والی تشریف, اب یہ والی تشریف خالی, اب یہاں لگائیں. کہتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ, حالانکہ تکلیف ہوتی ہے, لیکن پتا ہے بھائی ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ ٹیکا میری خیر خواہی میں لگ رہا ہے, یہ تکلیف میرے فائدے کے لیے, مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے. تو مسلمان کا اللہ پہ ایمان ہے کہ ہوا مولانا. اللہ نے صحابہ کو کہا کہ آپ ان کو کہہ دو جب منافقین مذاق اڑایا کریں, بولو بھائی یہ تکلیف ہمیں اللہ کی طرف سے پہنچی ہے, اور وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تم جو اتنی بغلیں بجا رہے ہو نا خوشیاں, تو یا تو اللہ تمہیں ہمارے ہاتھوں سے ذلیل کرے گا, یا جہنم کی آگ ہے تمہارے لیے. تو ایک آدمی کو مصیبت پہنچتی ہے, وہ آخرت اس کے سامنے ہے, وہ صبر کرتا ہے, تھوڑے دنوں میں اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ خوشیوں میں, حقیقی خوشیوں میں آ جاتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, جب اسے مصیبت پہنچتی ہے, وہ مصیبت کو, ڈپریشن اور ٹینشن کو دور کرنے کے لیے آج جو لوگ دین کو فالو نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں؟ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ وہ چرس پینا شروع کر دے گا, وہ ہیروئن پینا شروع کر دے گا, وہ آئس لینا شروع کر دے گا. یہ ہم تو دیکھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں, کالجز میں یہی ہو رہا ہے. یار ٹینشن ہے, بڑی پریشان ہے, پڑھائی کا بڑا بوجھ ہے, اور یہ مسئلے اور غم ختم نہیں ہو رہا, پینا شروع. اب آپ مجھے بتاؤ اس کی ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ بڑھے گی اس کی ٹینشن. شراب کا عادی تو ڈپریشن کا پورا ایک ڈبہ ہوتا ہے, وہ ڈپریشن بانٹ رہا ہوتا ہے باقاعدہ جا کے. اس نے بجائے ٹینشنیں ختم ہونے کے ایک اور ٹینشن پال لی ہے, ایک اور ٹینشن پال لی. پھر وہ کہتا ہے مجھے پیے بغیر سکون نہیں ملتا, حالانکہ جو پیتے نہیں ہیں ان کو پیے بغیر وہ سکون مل رہا ہوتا ہے جو اس کو پی کے نہیں مل رہا ہوتا. کتنی بڑی ٹینشن میں. تو اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے نا, دنیا میں بھی مزے کی زندگی صرف اسی کو ملتی ہے, آخرت تو بعد میں ملے گی. اور جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزارتا اسے دنیا میں بھی خوشی نہیں ملتی, چاہے خوشی کے سارے اسباب کیوں نہ ہو. یقین نہ آئے تو یورپ میں, امریکہ میں, ان علاقوں میں جہاں زیادہ لوگوں کے پاس وسائل ہیں, ان علاقوں میں سروے کرو, سب سے زیادہ خودکشیاں انہی علاقوں میں ہو رہی ہیں. ابے جن ملکوں میں ٹینشن بالکل بھی نہیں ہے نا, سب سے زیادہ ٹینشن وہی ہے. یہ تو ہم لوگ ابھی دیکھو بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی گئی تھی نا, اس کا مطلب ہمارے ملک میں کیا ہے؟ ٹینشن ہے ٹھیک ٹھاک ہے. کبھی مائک بند ہو جائے گا, کبھی لائٹ چلی جائے گی, نل کا کھولو گے پانی نہیں آ رہا, ہوا آ رہی ہے, پنکھے سے ہوا نہیں چاہیے وہ نہیں آ رہی ہے. میں کل گھر میں سونے کے لیے لیٹا ہوں, پنکھا چلا ہے, ہوا ہی نہیں آ رہی. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے یار, یہ ہوا ہی کیوں نہیں آ رہی؟ تو پنکھے ایسے پتہ نہیں کیپیسیٹر کون سا بیس لگا دیتے ہیں اس کے اندر. ہر چیز میں دو نمبری ہے کہ نہیں ہے؟ پنکھا چلاؤ ہوا نہیں آئے گی, اور نل کا چلاؤ ہوا کے پورے طوفان آنا شروع ہو جائیں گے. اس میں کیا خیال ہے؟ ہوا کے طوفان آنا شروع ہو جائیں گے. کتنی ٹینشن ہے. خودکشیاں پھر بھی کیا ہیں؟ کم ہیں. گورے کا عجیب ملک ہے, نل کا کھولو سچی مچی میں پانی آئے گا. ہم تو بڑا حیران ہوتے ہیں وہاں جا کے, یعنی میں تو وہاں رہا ہوں نا, وہاں تو ہوٹلوں میں کبھی بھی نل کا کھولو پانی آنا,
صاف پانی, آدمی حیران ہوتا ہے صاف پانی آ رہا ہے یار, اور لائٹ جاتی نہیں ہے, ہر آدمی تمیز سے گاڑی چلاتا ہے, ٹریفک کے قوانین کی پابندی ہو رہی ہے, سب اپنے اپنے ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں, کوئی پاں 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 نہیں ہے وہاں پہ. یہاں آپ آؤ نا, بلا وجہ کا ہارن بجا رہا ہوگا بندہ آپ کے پیچھے, آپ پیچھے مڑ کے غصے سے دیکھو گے تو اور دوبارہ بجائے گا. بائکوں والے فاسٹ ٹریک پہ جا رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو ہارن دو, غصے سے پیچھے مڑ کے دیکھے گا, حالانکہ غلطی اس کی ہے. کس قدر بد نظمی, ٹینشنیں, پھر بھی اتنی خودکشیاں نہیں ہیں جتنی باہر ملکوں میں ہیں. کیا بات ہے بھائی, تمہارے پاس تو کوئی غم نہیں ہے, تمہارے یہاں تو ان کے بچے تم کو ماموں کہتے ہی نہیں ہیں, وہاں تو ماموں کا لفظ ہی نہیں ہے انگریزی میں, سارے رشتے کیا ہو گئے, ختم ہو گئے. کبھی انگریزوں میں سنا یہ ماموں ہے, یہ پھپھو ہے, خالہ ہے, انگلش میں ہے ہی نہیں یہ الفاظ, کیونکہ رشتے ہی کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے. شادی جب وادی ختم ہو گئی نا تو باپ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, جب باپ شارٹ ہو گیا تو رشتے کہاں سے رہ گئے. پھر یہ نیا موضوع پھر یہ, کبھی اس پہ تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. ابھی آپ کا مینٹل لیول اتنا نہیں ہے, آپ اس کلچر کو پوری طرح سے سمجھ سکتے. ان کے یہاں ابا ہوتے ہیں, کچھ کے یہاں نہیں ہوتے. تو جب ابا ہی نہیں ہے تو پھر پپو کہاں سے آئے گی, کیا خیال ہے بھائی, چچا کہاں سے آئے گا. میں پشاور جاتا ہوں نا, اتنے چاچے ماشاءاللہ. ہمارے کوئی پٹھان شاگرد ملنے آئے گا, ملا. ابھی میں گیا تھا پشاور, جن کے گھر میں ٹھہرا وہ ہمارے شاگرد, انہوں نے بولا یہ استاد جی میرے والد صاحب. میں نے کہا ماشاءاللہ, بڑی خوشی. انہوں نے کہا, میں نے کہا یہ کون, کہہ رہی ہے میرے چاچا. میں نے کہا یہ کون, کہہ رہی ہے میری چاچا, یہ بھی میرا چاچا. یہ کون, یہ بھی میرا چاچا. چاچا ہی نہیں ختم ہو رہے ماشاءاللہ, سب کے ساتھ سیلفیاں. اچھا میں نے کہا تھا مجھے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کروانا, بہت تھک جاتا ہوں. انہوں نے کہا میرے اپنے قریبی. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, آپ کے اپنے قریبی تو ہونے چاہیے. وہ قریبی ماشاءاللہ آدھا پشاور نکلا, قریبی اتنے تھے, آدھا پشاور تو قریبی تھا ان کا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا پھر چاچے چاچے, پھر دوسرے دن دوسری, یہ تائیں ہیں, یہ چاچے, پھر چاچے کے بیٹے شروع ہو رہے ہیں. تیسرے دن انہوں نے کہا یہ میرے ماموں ہیں. میں نے کہا پہلے بتاؤ چاچے ختم ہو گئے, پھر ماموں پہ آؤں گا میں. کتنی برکت ہے اللہ کی طرف سے, خاندان ہے نا. انگریزوں کے یہاں ہوتا ہے ایسے, ابا نہیں ہوگا بھائی, دوست ہے, ابا کہاں ہے پتہ نہیں یار, کدھر ہے ابا ہے. میرے فادر ڈے پہ ایک آدھ کیک شیک بھیج دیا اس کو, نہیں بھی بھیجا. ابا ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے, اتنا بڑا خاندانی نظام کیا کر دیا, تباہ و برباد. تو ان کے یہاں تو ٹینشن ہی نہیں ہے. میں نے بتایا نا, بچے ماموں ہی نہیں کہہ سکتے, جب ماموں کا لفظ ہی نہیں ہے تو ماموں کی ٹینشن کہاں سے ہوگی. تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس کے باوجود خودکشیاں بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے, جو اللہ کے لیے غم اٹھاتا ہے اللہ اس کو غم لیس کر دیتے ہیں, اس کے غموں کو ختم کر دیتے ہیں. اور جو غم میں خدا کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے غم کو کم کرنے کے بجائے بڑھا دیتے ہیں, وہ ٹینشن بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ کرو کہ ہم نے زندگی اللہ کے قانون اور آخرت کو سامنے رکھ کے گزارنی ہے. پھر سورہ لقمان سمجھ میں آئے گی. سورہ لقمان کا یہ رکوع تو چھوٹا ہے لیکن تمہید لمبی ہے, تاکہ کھوپڑی شریف میں بات بیٹھ جائے, اس لیے مجھے لمبی تمہید باندھنی پڑتی ہے.